ٹھیک شو ډېره مهرباني دا دا ہم ایکٹیو ہوں بینگ ایگریکلچر منسٹر انچارج میں یہاں آیا ہوں. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا صرف ایک ہی موٹیو ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم فارمر کو فیسیلیٹیٹ کریں اور اس کی جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھائیں. میرے یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ پاک نے اس مٹی پہ جو رحم کیا ہے اور جو کرم کیا اللہ پاک نے فروٹس کی شکل میں. اب میں سوات گیا تھا تو وہاں پہ پیچ ہے, میں چترال میں چیریز ہے, چارسدہ میں آم ہے, اور یہ بہت نایاب چیزیں ہیں. یہ اللہ پاک کا خصوصی ایک جگہ پہ رحم ہوتا ہے. ان سے میری بات ہوئی ہے. تھوڑے بہت ان کے مسائل ہوتے ہیں جو ہمیشہ فارمرز کے ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ان کی بہت بڑی لینڈ ہولڈنگز ہے اور اس میں چھوٹی موٹی ایشوز ہیں. ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان کے پاس واٹر سورسز آلریڈی موجود ہیں. جب بھی آپ کے پاس واٹر سورس ہوتی ہے تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا کام واٹر سورس کے بعد شروع ہوتا ہے, جو کہ ہم آلریڈی اکراس دا بورڈ پورے صوبے میں فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہاں پہ ایک دو تین چیزیں ہائی لائٹ کی ہے جو کہ میرے آنے کا مقصد اس سے آلموسٹ اس فیسٹیول میں پورا ہو جاتا ہے, کیونکہ میری نالج میں وہ بات آ گئی اور آلریڈی میں نے اپنی ٹیم کو ڈائریکشنز دے دیے کہ وہ کر دیں. جو بھی فارمرز کے لیے جو بھی فیسیلیٹیشن ہوگی ہم انشاءاللہ اکراس دا بورڈ وار فوٹنگ پہ انشاءاللہ ان کو کریں. ہمارے پاس مین جو ساؤتھ کی طرف ہے وہ واٹر سورسز کا ایشو ہے. حالانکہ ہمارے پاس کلچربل ویسٹ لینڈ بہت زیادہ ہے, لاکھوں ایکڑ میں میرے پاس کلچربل ویسٹ لینڈ ہے. آئی نیو دا نمبر لیکن وہ میرے مائنڈ سے اسکپ ہو گیا. 1.2 ملین ایکڑ ہمارے پاس کا. اس ٹائم اگر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ایک ہی چیز پہ فوکس کرے کہ کلچربل ویسٹ لینڈ کو کلٹیویبل لینڈ میں لائے, یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. اس میں ہم ہائی ایفیشنسی میں لگے ہوئے ڈرپ اور اسپرنکل اریگیشن یہاں پہ ہماری آلریڈی اسٹال لگی ہوئی ہے جو ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پروجیکٹ سے کر رہے ہیں. ہم تمام تر فارمرز کو نئی ٹیکنیکس کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں اور ان کو ڈیمانسٹریشنز کر رہے ہیں. ان کے لیے ہم ڈفرینٹ اسکیمز لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک ڈاکومنٹری شیئر کریں گے جس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کلچربل ویسٹ لینڈ پہ جتنا کام کر رہا ہے وہ انشاءاللہ گا. اور اس ٹائم دیکھیں جو آلریڈی واٹر سورسز ہیں, جو آلریڈی فارمرز فیسیلیٹیٹڈ ہے وہ تو ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا مین مقصد یہ ہے کہ کلچربل ویسٹ لینڈ کو کلٹیویبل لینڈ میں لائے تاکہ یہ صوبہ مزید خوشحال ہو جائے. کیونکہ جتنی بھی رچ بیبیز ہے وہ فیڈرل اپنے ساتھ رکھتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ تمباکو فیڈرل اپنے پاس رکھتا ہے. پروونشل کا جو صوبے کا جو تمباکو پہ ٹیکس تھا وہ 30 روپے تھا, اس کو کم کر کے 25 روپے کر دیا. اور جتنے بھی باقی ٹیکسیشنز ہیں, ٹیکس کلیکشنز ہیں, اربوں روپے وہ فیڈرل اٹھاتا ہے. صوبے کو نہ وہ دیتا ہے, نہ صوبہ اس میں خود کفیل ہے, نہ صوبہ اس میں اختیار مند ہے کہ وہ اس میں ڈیسیجن کر سکتا ہے. اور ایسے فرٹیلائزر, پیسٹیسائڈ جو بھی رچ بیبیز ہیں جو کہ صوبے کے لیے جنریشن کر سکتی ہے وہ فیڈرل ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہے. اور وہ نہ کسی بھی صوبے کو, نہ صرف کہ خیبر پختونخوا, کسی بھی صوبے کو اس میں نہ انوالومنٹ کرنے دیتی ہے اور نہ اجازت دیتی ہے. دوسری بات, سب سے بڑا ایشو ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کا ہے. آپ دیکھیں, میں سوات ملکنڈ کے وزٹ پہ تھا, میجورٹی لینڈز دریا اپنے ساتھ بہا کے لی جاتی ہے. اس کے لیے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سوائل اینڈ واٹر کنزرویشن جتنا اپنے مد میں ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, لیکن ہم اس کے لیے ہم ہائی ایفیشنسی کی طرف جا رہے ہیں. ہم ورٹیکل میں جا رہے ہیں, ہم ٹنلز میں کر رہے ہیں. جتنی بھی نئی ٹیکنیکس ہے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں تاکہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہو اور وہ بچ سکے. میں دو تین وزٹس جو کہ ایسی مزدار اور نایاب فروٹس پروڈیوس کرتا ہے, جیسے سوات پیچ پروڈیوس کرتا ہے, جیسے چترال چیری پروڈیوس کرتا ہے, جیسے
چارسدہ آم پروڈیوس کرتا ہے, اسٹرابری پروڈیوس کرتا ہے, ہم ان کے لیے ایک تھوڑی بہت قانونی ہچز ہے فیڈرل اور پروونشل کی, ہم ان کے لیے ایک ہی پلیٹ فارم بنا رہے ہیں. انشاءاللہ اگر تھوڑا وقت ملے گا اور تو میں ایک ہی پلیٹ فارم بناؤں گا ان کے لیے, تاکہ اس صوبے کی جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ فروٹس کی شکل میں, وہ ویجیٹیبلس کی شکل میں, ان کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں گے. ایک پلیٹ فارم کے اندر ہم ان کو ایکسپورٹ کوالٹی سیگریگیٹ کر کے ایکسپورٹ کریں گے. ہم صرف ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ صرف پلیٹ فارم دے گا, باقی یہ لوگ خود کنیکٹ ہو کے وہ ایکسپورٹ کریں گے, اور جو باقی رہ جائے گا وہ ہم ود ان دا پروونس ہم اس کو ود ان دا کنٹری ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے.